الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخصوصاً علی اہل بیتہ. اما بعد، واقعہ کربلا کے بارے میں بات ہماری چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ مقام نے کوفے کا جب رخ کیا تو بہت سے بزرگ حضرات جو وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اس سفر کو اختیار نہ کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نہایت ہمدردی کے لہجے میں حضرت امام حسین علیہ مقام کو 2 مرتبہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی کوفے کی طرف نہ جائیں، مگر امام حسین علیہ مقام اپنے نزدیک وقت کی ایک اہم دینی ضرورت سمجھ کر رضا الہی کے لیے عزم کر چکے تھے. مشورہ دینے والوں نے ان کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا، لیکن مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کر رکھا تھا. پیچھے ہٹنے کے بجائے آپ آگے ہی بڑھتے رہے اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ عالی مقام مکہ مکرمہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے. عبداللہ بن جعفر کو جب آپ علی مقام کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں حضرت امام حسین علیہ مقام کو خط روانہ کیا، جس میں ان کو مکہ واپسی کا مشورہ دیا. جب یہ خط حضرت امام حسین علیہ مقام کو پہنچا ہے تو آپ نے اپنے اس عزم کو، جو کوفہ کی طرف آپ نے عزم کر رکھا تھا، جاری رکھا اور اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہے کہ میں اس حکم کی بجاوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کبھی جس طرح سے بھی حال آئے، جو کچھ بھی گزرتا ہے ہوتا رہے. بالآخر کسی چیز نے امام حسین علیہ مقام کے عزم مصمم کو کمزوری پیدا کرنے اور کوفہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے آپ کو نہ روک سکا. ابن زیاد کوفہ پر اس لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ مقام کے مقابلے میں سخت سمجھا جاتا تھا، اور اس کو جب حضرت امام حسین علیہ مقام کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے اپنی پولیس جو تھی اس کو بلایا اور اس کو آگے بھیجا قادسیہ کی طرف، اور مقابلے کے انتظامات مکمل کر لیے. امام حسین علیہ مقام اور ان کے وفادار ساتھی سفر طے کر رہے تھے. ادھر نمیر، حسین بن نمیر اور حر بن یزید کو 1000 سواروں کی فوج دے کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا قادسیہ. چنانچہ حر بن یزید اور اس کا لشکر آپ عالی مقام کے مقابلے میں ٹھہر گئے، اور حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں. حر مع اپنے لشکر کے حضرت امام حسین علیہ مقام کے ساتھ چلتا رہا. اسی اثناء میں حضرت امام حسین علیہ مقام نے ایک اہم تقریر کی جو حضرت امام حسین علیہ مقام کے سفر کوفہ کی غرض واضح کر رہی تھی. آپ نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن
وأظهر الفساد وأطال الحدود دوا حدودا واستأثر بالفي وأحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے، اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول علیہ والسلام کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس بادشاہ کے ایسے افعال اور اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں پہنچا دے، دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی مضمون پر مشتمل قدر مفصل تقریر کی۔ یہ دونوں لشکر جب مقام نینوا تک پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد حر بن یزید کے پاس اس کا خط لایا، جس میں لکھا تھا، جس وقت تمہیں میرا خط ملے تو حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ گاہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ پیچھے سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 فوجیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد کو یہ حکم بھی دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ مقام کی